والدوں احترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اور اپنے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر میری آواز کو سماعت کرنے والی بابردہ باعزت اسلامی وفانی میری ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے کریم محمود شریف ذات کی تعریف خطیب الانبیاء امام الانبیاء دو جہان کے سردار افضل الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مقدسہ عقیدت و محبت کے نال ذوق اور شوق کے نال ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرن تو علاوہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ذات دی عظیم شان بابرکت لائق کتاب قرآن مجید و فرقان حمید دے وچوں ایک آیت دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا فرماؤ رب کائنات اللہ تعالی جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز کو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم وحدہ لا شریک ذات اس سارے حق دیاں گلاں سن کے سنا کے سمجھ کے اللہ کریم عمل دیاں عظیم توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم وحدہ لا شریک ذات نے اپنی عظیم شان بابرکت بے مثل بے مثال کتاب کے اندر اعلان فرمایا اور اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہ اے اقبال کریم اعلان فرمائے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا کہ اے محبوب لوگوں کو کہہ دو کہ اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ویسے یہ مہینہ جمادی الاول شریف کا ہے، اس مہینے کے اندر ہم اپنے پیارے محبوب کے پیارے صحابہ کا تذکرہ کریں گے۔ آج ہم صرف چند باتیں دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے محبوب کے صحابہ نے اللہ کے محبوب کی کتنی اطاعت کی ہے۔ جہاں تک اس مسجد کے سپیکر کی آواز میرے مسلمان بھائیوں کو سنائی دے رہی ہے، وہ دوست جو آخری خطبے کا انتظار کرتے کرتے گھر بیٹھے رہتے ہیں کہ خطبے کی اذان ہوگی پھر ہم اللہ کی گھر کی طرف چلیں گے، ان سے میری گزارش ہے کہ جب خطبے کی پہلی اذان آ جائے جمعہ المبارک کے لیے ہمیں اللہ کے گھروں سے بلاوا آ جائے، پھر جہاں جہاں ہم نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے وہاں پر ہمیں پہنچ جانا چاہیے، اور اس کا ثواب کتنا ہوگا
کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف وقت کے ساتھ چلیں۔ ویسے تو ہم بڑے غافل لوگ ہیں، ہماری غفلت کی تو انتہا ہو چکی ہے کہ ہمیں یہاں تک کہ مرنا بھی بھول چکا ہے۔ کبھی کبھی جب قبرستان کے اندر جانا ہوتا ہے، پہلے لوگ کہتے تھے کہ جب بندہ قبرستان کے اندر داخل ہوتا ہے تو موت کا خوف طاری ہو جاتا ہے اور دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ یا اللہ، اگر دنیا میں اندھیرا ہو تو گزارا نہیں ہوتا، اگر اس قبر کے اندر اتریں گے تو اس وقت کیا ہوگا۔ لیکن آج جس دور کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہمیں تو مرنے والوں کو دفناتے ہوئے کوئی خوف نہیں آتا، ہم مرنے والوں کی قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں یہاں تک خیال نہیں آتا کہ آج یہ دفن ہے، کل ہم نے بھی اسی قبرستان کے اندر، اسی قبر کے اندر، اسی زمین کے اندر اترنا ہے۔ بہرحال میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جب بندہ وضو کر کے اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے، اللہ ان قدموں کے اوپر بھی اپنے بندے کو نیکیاں عطا کرتا ہے، بندے کے گناہ معاف کرتا ہے، بندہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، نماز جمعہ ادا کر لیتا ہے، واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتا ہے، پھر اگلے جمعے تک، پھر اگلا جمعہ ہفتہ کے آ جاتا ہے، پھر اگلے جمعے پر جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوا، نماز جمعہ ادا کی، درمیان کے اندر ہفتے کے اندر وہ جتنے گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کروا دیتا ہے۔ لیکن شاید ہمیں یہ غلط فہمیاں ہیں، ہمیں بگاڑتے ہیں اور ہمیں اس شک و شبہات کے اندر رکھا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جہان کا قطرہ قطرہ جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ میرے نبی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ میرے اور آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ اے میرے پاس واپس لوٹ کر آنے والے، یہ بتا تو نے دنیا کی زندگی کو کیسے گزارا؟ کیا تجھے سمجھانے کے لیے میں نے نبیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا تجھے سمجھانے کے لیے میں نے طرح طرح کے علماء کرام کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا تھا؟ کیا تجھے سمجھانے کے لیے میں نے طرح طرح کے اپنے ولیوں کی تیری طرف نہیں بھیجا تھا؟ کیا تجھے اپنی زندگی کا شعور دینے کے لیے میں نے طرح طرح کے مقدس و افکار نہیں بھیجے تھے؟ تو اس وقت میرے اور آپ جیسے لوگوں کو کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اس وقت ہمیں ایک ہی ہماری نظر ہوگی اور وہ نظر صرف ایک ہستی کو کرتی ہوگی، ایک ہستی کو دیکھتی ہوگی، جس ہستی کا نام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم نے اسی ہستی کی عظمت کی چند باتیں کہ صحابہ کرام نے کیسا احترام کیا، کیسا میرے محبوب کا ادب کیا، آج نہ ہمیں مسجد کا ادب و احترام محفوظ خاطر ہے اور نہ ہی ہمیں اپنے کسی بڑے کا ادب و احترام محفوظ خاطر ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں اور کس سے کس چکر کے اندر پھر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ سب سے طاقتور تو عرش والا خدا ہے۔ ایک جگہ پہ میں دیکھ رہا تھا
دور کا حال ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر میں آج ممبر پہ بیٹھا ہوں گا تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ممبر ہمیشہ میرے پاس نہیں رہے گا، کبھی یہ ممبر کسی اور کے پاس جائے گا۔ ایک شخص سرعام لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہا تھا اور پھر ان آنکھوں نے دیکھا کہ لوگ اسے جھوٹیاں مار رہے تھے، وہ کرسی بھی اس کی بڑی دور جا چکی تھی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیشہ میانہ روی، عاجزی اور انکساری، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کے اندر رکھی ہے۔ تو اللہ کریم نے جو اپنی پاک کلام کے اندر حکم دیا، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، اللہ کریم نے فرمایا، محبوب فرماؤ ان لوگوں کو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھتے یا نماز جو پڑھتے ہیں
میں بیاروں والا بابا غوث پاک ہے نا، بابا ایک کام ہے، وہ بابا عام بابا نہیں ہے، وہ بہت بڑا بابا ہے، لیکن وہ کرتا کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ وہ وضو کرتا ہے نا، اسی وضو کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے کہ فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے۔ کتنے سال؟ بولیے گا کتنے سال؟ اگر میرے غوث کی عبادت کا یہ کمال ہے تو ذرا غور فرمائیے پھر میرے مدینے والے کی عبادت کا کتنا بڑا کمال ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے غوث نے، میں بات ممبر پہ بیٹھ کر کر رہا ہوں، کوئی عام بات نہیں ہے، 11ویں شریف میں مناتا ہوں، الحمدللہ ختم ہی پڑھتا ہوں اور اپنے گھر میں بھی اہتمام کرتا ہوں، لیکن کہیں غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے 11ویں نہ پکائی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ہاں، غوث پاک کے ہزارہ ایسے فرمان ہیں، آپ نے فرمایا اگر آپ نے میرے محبوب کی بات نہ مانی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نانے محترم کی بات آپ نے نہ مانی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ آئیے صحابہ اکرام اور میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر چلتے ہیں کہ وہ کیسی عطاعت کرتے ہیں۔ آج میں ایک مولوی صاحب کا بیان سن رہا تھا، اس نے کہا میں یوکے کے اندر تقریر کر رہا تھا تو میں نے اچانک سے نعرہ لگایا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو کہتے ہیں لوگوں نے کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے
نبی کے والے کی محبت ایک بچیاں کی محبت اس طرح کرتی ہیں پھر دسو تو میرے نبی نے صحابہ کی کئی محبت کرتے ہوں گی دیکھو نا سی صبح صفائی کی تھی کہ اللہ کے مہمان اور کے جمعہ پر انداز سے یہ کہنا ہے واشرون صاف کرتے اپنے میں جب کیوں اللہ کے مہمان اور کے نماز جمعہ ادا کر انداز سے ان کی عمل لیکن صحابہ کا مقام دیکھو مسجد میں ایسے دعوت بھی دیتا ہے نام ہمیں دارا نہیں کہ یار کبھی کبھی تسی آ کے مسجد میں جھاڑو مارا کرو کہ مسجد میں جھاڑو مارا گے نا تو اللہ ساڑھے دل صاف کر دے گا گناہ ساڑھے معاف کر دے گا مسجد میں جو ایک مال چکے نہ ہوگا تو ایک مردہ کا مار کے نہ اللہ کریم سوال عطا کر کے سمجھو جو مردہ کا مار چکے
مسلمان اپنی زندگی کے غور کرے آج میں بھی تکلیف دے اندر تسی بھی تکلیف دے اندر میں بھی پریشانیاں ویچا تسی بھی پریشانیاں ویچو تے اپنا اگر ایمان جان کے ویکھی کیوں پریشانیاں ویچو کیوں تکلیفاں ویچا کیوں مصیبتاں ویچا اس کا ایک کوئی حل نکلے گا پوری دنیا چھاڑ دو کہ اسی مدینے والے کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں بس صرف آئی وجہ اور کوئی اپنی چوری وجہ نہیں ہے تو میرے مسلمان بھائیوں آج تو آپ کوشش کرو کہ نماز